مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سی ایس ایس آن لائن ٹیوشن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سی ایس ایس کی پریسی رائٹنگ کے بارے میں مکمل بریف بتائیں گے کہ سی ایس ایس کی خلاصہ نویسی یا پریسی رائٹنگ کی کیا ٹپس اور ٹیکنیکس ہیں، مقابلے کے امتحانات کے لیے بہترین خلاصہ کیسے لکھا جا سکتا ہے، ٹاپر ٹپس کیا ہیں، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پریسی رائٹنگ ایک آرٹ ہے جس کی کچھ جرنل گائیڈ لائنس ہیں کہ ان گائیڈ لائنس کو فالو کر کے آپ ایک بہترین پریسی لکھ سکتے ہیں۔ پریسی اصل میں ایک شارٹ سمری ہوتی ہے پیراگراف کی، اور جسٹ پیراگراف کو شارٹ کرنے سے زیادہ اس کے اندر ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو صرف شارٹ ہی نہیں کرنا بلکہ اس کے جو مٹیریل ہے، جو اسٹف ہے، اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹا کر دیں اور اس کا جو مٹیریل ہے یا اس کا کرکس ہے یا اس کا مین جو تھیم ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ تو اٹ از مور دین جسٹ میکنگ دا پیراگراف شارٹ، یعنی آپ نے اس کے کرکس کو مینٹین کرنا ہے، سمری پیش کرنی ہے ایز اٹ از، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا، اور اس کا جو ایسنس ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے اپنی پریسی کی صورت میں۔ تمام مین ایسنس اس کے لینے، تمام مین پوائنٹس اس کے لینے، مین تھیمز اس کی لینی ہے، کرکس اس کا جو ہے وہ آپ نے اس سمری کی شکل میں، پریسی کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ اس کے کچھ پرٹیکولر سیٹ آف رولز ہیں پریسی رائٹنگ کے جن کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں پریسی کو۔ اس کا مین تھیم یہ ہے کہ آپ جو چیکر ہے اس کو یہ انڈرسٹینڈ کروائیں کہ آپ نے اس کی گریپس کر لیا ہے، اس کے ایسنس کو، مین تھیم کو آپ نے گریپس کر لیا ہے۔ پہلے ہی پیراگراف کے شروع میں ہی آپ اس کے ایسنس کو بیان کریں شارٹر فارمیٹ کے اندر، اور ریڈر جو ہے وہ ایک ہی پہلی ہی نظر میں پہچان لے کہ ہاں آپ نے اس کا جو مین آئیڈیا ہے اس کو گریپس کر لیا ہے، کیچ کر لیا ہے۔ دیر آر سرٹن ڈوز اینڈ ڈونٹس فار بیٹر پریسی رائٹنگ جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ کیا پریسی رائٹنگ میں کیا چیزیں کی اجازت ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پریسی رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے۔ پریسی رائٹنگ کے جو کی فیچرز ہیں، جو بنیادی اجزاء ہیں بہترین جن کو آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے پریسی رائٹنگ کے اندر کلیئرٹی ہونا ضروری ہے، کریکٹنیس، آبجیکٹیوٹی، کوہیرنس، کنسائسنیس، یہ تمام چیزیں ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اچھی پریسی کے اندر کلیئرٹی ضروری ہے، اور کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی شک، کوئی شبہ، ابہام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو بھی مٹیریل دیا گیا ہے اس کی آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ پریسی بنانی ہے کہ چیکر یا ریڈر جو پڑھے اس کو تو اس کو اس میں کوئی بھی ابہام نظر نہ آئے، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہو اور کرس کی صورت میں اس تک پہنچ جائے۔ آبجیکٹیوٹی مینٹین رکھنی ہے پریسی رائٹنگ کے اندر، ان بائسڈ ہونی چاہیے، اور اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ اسی تک محدود ہونی چاہیے، اپنی کوئی اوپینین یا انالیسس بالکل نہیں دیا جائے گا پریسی کے اندر۔ کریکٹنیس ہونی چاہیے، فیکٹ وائز اینڈ گرامیٹیکلی بالکل کریکٹ ہونی چاہیے، اور کوہیرنس ہونی چاہیے۔ کوہیرنس مینس کہ آئیڈیاز کو انٹر کنیکٹڈ انداز میں پیش کرنا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دیگرے۔ اس سیکوینس میں آپ کو پیراگراف رائٹنگ دی گئی ہے، اسی سیکوینس میں آپ نے بیان کرنا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہو، ایک دوسرے سے ریلیونس ہو ایک لائن کی پچھلی لائن کے ساتھ۔ کمپلیٹ فیکٹس بیان کرنے آپ نے، کوئی امپورٹنٹ فیکٹس آپ نے اگر چھوڑ دیا تو دین یقیناً آپ کو مارکس کم ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی پریسی ہی ریجیکٹ کر دی جائے۔ کنسائسنیس، ان فیو پاسبل ورڈس، لمیٹڈ ورڈس کے اندر، کچھ ورڈس کے اندر آپ نے اپنی پریسی بیان کرنی ہے، کم سے کم ورڈس کے اندر۔ جو فارمولہ ہوتا ہے 1/3 کا وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں پریسی میں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں آگے۔ پریسی رائٹنگ کیونکہ ایک آرٹ ہے، ٹیکنیک ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں کرنا اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پریسی کو مین آئیڈیا کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے، تاکہ چیکر کو پتہ لگے کہ ہاں آپ نے جو پوچھا گیا ہے وہی آپ نے گریپس کر لیا ہے، اور وہ شروع ہوتے ہی
آپ مین آئیڈیا آگے فلوٹ کر دیں تاکہ چیکر کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے وہ گریپس کر لیا ہے آئیڈیا جو کہ آپ سے پوچھا گیا ہے یا آپ سے ریکوائرڈ ہے. تو چیکر جو آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے پریسی رائٹنگ میں وہ آپ نے اس کو فراہم کرنا ہے. سوٹیبل انوائرمنٹ کے اندر پوائنٹس لکھ کے ڈسکس کر کے ڈسکرائب کرنے اور تمام پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے. مین آئیڈیا کو خاص طور پہ ڈسکس کرنا ہے اور جو آپ کے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو میتھڈس ہیں ان کو اپلائی کر کے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق پریسی کو اٹیمپٹ کرنا ہے. امپورٹنٹ ڈیٹا کی ورڈس اینڈ کنسیپٹ جو ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی پریسی جو ہے وہ نامکمل ہوگی اور اچھی پریسی رائٹنگ نہیں کہلائے گی. irrelevant ڈیٹا یا سینٹینسز جو کہ مختلف پوائنٹس کی شکل میں دیے گئے ہوتے ہیں پیراگراف کے اندر وہ آپ نے اس میں سے نکال لے دینا. irrelevant سے مراد یہ ہے کہ جو مین تھیم سے مطابقت نہیں رکھتے ان کو آپ نے الگ کر دینا ہے. اور سپرفلس ڈیٹا اور فیکٹس جو کہ کور آئیڈیا سے مطابقت نہیں رکھتے ان کو آپ نے نکال دینا ہے, ریموو کر دینا ہے اور اس کی جگہ جو مین آئیڈیا سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں ان کو اپنے ورڈس میں بیان کرنا ہے. اگر آپ کسی چیز کو ہسٹوریکلی بیان کر رہے ہیں, کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا بیان کر رہے ہیں تو وہ پاسٹ ٹینس میں کریں گے کیونکہ اس کو پاسٹ ٹینس کا ہی فارمیٹ دیا جاتا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ جب بھی ہسٹوریکل یا ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا آپ دیں گے تو اس کو پاسٹ میں دیں گے. اور اپنی لکھنے کا جو پرپز ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. تھیم یعنی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیے گا جب بھی رائٹنگ کر رہے ہوں پریسی کی تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مین تھیم کو. آیا جو سینٹینس یا ورڈ آپ پین ڈاؤن کر رہے ہیں وہ مین تھیم سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. اگر نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو ڈراپ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو ریڈر ہے وہ صحیح طور پہ سمجھ سکے گا آپ کی پریسی کو اور وہ آبزرو کر لے گا کہ آپ نے جو اس کے ٹپس اینڈ میتھڈز ہیں ان کو پراپرلی استعمال کیا ہے. ڈونٹس کیا ہیں ایسے رائٹنگ کے؟ ڈونٹ کاپی سینٹینسز فرام دا اوریجنل ٹیکسٹ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اوپر سے ایک سینٹینس لیا اور اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے لکھ دیا. نہیں, آپ نے اپنے ورڈس کے اندر سینٹینسز کو لکھنا ہے. ڈونٹ مینشن اینی ایڈیشنل انفارمیشن. جو انفارمیشن دی گئی ہے پریسی کے اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر اسی انفارمیشن تک محدود رہنا ہے. کوئی ایڈیشنل یا اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرنا بھلے آپ کی کتنی بھی نالج ہو. ڈونٹ ایڈریس ٹو رانگ فیکٹس اینڈ فگرس. اگر رانگ فیکٹس اینڈ فگرس دیے ہوئے بھی ہیں اس کے اندر تو ان کو ایڈریس نہ کریں. ڈونٹ رائٹ فرام دا فرسٹ پرسن, نو آئی اور وی. آئی اور وی کا استعمال نہیں کریں گے, فرسٹ پرسن یوز نہیں کریں گے. ڈونٹ کمپلیکیٹ اٹ, یعنی کلیئر رکھیں اور سمپل رکھیں پریسی کو, زیادہ اس کو الجھائیں نہیں. مزید پریسی جو ہوتی ہے وہ فارمل وے آف رائٹنگ اے شارٹر فارم ہوتی ہے. اٹس اے فارمل وے, یعنی آفیسز وغیرہ میں بھی ایگزیکٹو اسمبلی کی صورت میں پریسی لکھی جاتی ہے. مختلف آفیسز کارپوریٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں, ہر جگہ جو ہے پریسی رائٹنگ ایگزیکٹو سمری کی صورت میں یوز ہوتی ہے آفیشیلی. ڈونٹ میں اوپینینس اپنی بالکل نہیں ڈالیں, یعنی آپ اپنی اوپینین ایڈ نہیں کریں گے کسی بھی پریسی رائٹنگ کے دوران. اپنے ریمارکس کوئی نہیں دیں گے, کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں کریں گے مین ٹیکسٹ کے حوالے سے, اور اس کے بارے میں کوئی انالیسز اپنا نہیں کریں گے. جو بھی ٹیکسٹ کے اندر موجود چیزیں انہی تک محدود رہنا ہے, انہی کو ہی شارٹ کر کے لکھنا ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں. آلویز ٹیک دا فیکٹ اینڈ ڈیٹا دیٹ از گیون ان دا پیراگراف اونلی. Also, during a pressy writing, you can't insert a question. If for any reason you need to insert, make it a form of statement. Question کبھی نہیں ڈالیں گے, statement کی فارم میں ڈالیں گے. اور avoid using contractions and abbreviations بھی یوز نہیں کریں گے. Write the full form of any given words only. full form استعمال کریں گے. Avoid being jerky. This will show that you not understood the passage properly and have started writing a pressy. ہیش میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, سوچ سمجھ کے پراپرلی آئیڈیا کو گریپس کر کے اس کے بعد ہی اس پہ کچھ نہ کچھ لکھنا ہے.
پریسائز ہوتی ہے گڈ پریسی. اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ پریسی رائٹنگ از ناٹ جسٹ لفٹنگ دا ورڈس فرام دا اوریجنل پیراگراف. عموماً کینڈیڈیٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اوریجنل پیراگراف میں سے کچھ سلیکٹڈ ورڈس اور سینٹینسز نکال کے اسی کی پریسی بنا دیتے ہیں, حالانکہ اٹ از ناٹ جسٹ ٹیکنگ آؤٹ دا ورڈز اور سینٹینسز. اس کا مین تھیمس کو پہلے گریسپ کرنا ہے 2-3 مرتبہ, اس کو پڑھیں ٹیکسٹ کو, اس کے بعد اس پہ لکھنا شروع کریں اپنے ورڈس کے اندر. اٹ شوڈ بی ریٹن ان پریسائز مینر ان یور اون ورڈس. اپنے ورڈس میں لکھیں گے ابھی جا کے وہ ایک اچھی پریسی کہلائے گی. اگر کٹ اینڈ پیسٹ والی وہ اپروچ اپنائیں گے تو یقیناً آپ فیل ہو جائیں گے. ایک اچھی پریسی میں اٹ شوڈ بی اے سمری اور منیچر ورژن آف دا اوریجنل پیراگراف. شارٹ سمری نظر آئے اوریجنل پیراگراف کی اور شارٹ ورژن نظر آئے اس کا. لاجیکلی کنیکٹڈ ہو اور اچھے فلو آف ورڈس کے ساتھ ہو, سمپل ہو, کنسائز ہو, کوہیرنٹ ہو, یعنی کہ ورڈز جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوں, اور اس میں آپ بیچ میں اینڈ, بیکاز, دیر فور وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لفظ جو ہیں کنیکٹ ہو جائیں, سینٹینسز کنیکٹ ہو جائیں, ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوں. ایک اپروپریٹ ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے پریسی کا تاکہ پتہ لگے کہ جی آپ نے مین تھیم کو پا لیا ہے. تو جب آپ اچھا ٹائٹل دیں گے تو یقیناً ریڈر یا چیکر سمجھ جائے گا کہ آپ نے مین تھیم کو پا لیا ہے. اور جو بھی ڈیٹیلز آپ نے اپنی پریسی میں دی ہیں ان کو میچ کریں گے پھر اپنے جو پریسی اوریجنل ٹیکسٹ سے, کہ آیا جو کہ پیراگراف دیا گیا تھا جس کی پریسی آپ نے بنائی ہے وہ دونوں میچ بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر میچ نہیں کر رہے ہیں تو اگین آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہم نے آپ کو ویڈیو بیان کی اوپر ٹپس اینڈ ٹیکنیکس بیان کیے, اس میں کے بارے میں آپ کے ذہن کو فوری طور پہ آپ ایک کوئک سرچ کریں, اپنے ذہن کے گوشے کھنگالیں کہ وچ آف دا فالوئنگ پوائنٹ شوڈ بی اوائڈیڈ وائل رائٹنگ اے پریسی. ان چیزوں میں سے کیا چیزیں ہم نے اس میں نہیں ڈالنی چاہیے پریسی کے اندر. نمبر 1 ہے فل فارمس, ایبریویشن, ہسٹوریکل فیکٹس, فریزل ورب, ایڈیمس, ریڈنڈنسی یعنی ریپیٹیڈ ورڈز یا ریپیٹیڈ سینٹینسز, نن آف دا ابو. آپ اپنے کچھ سیکنڈس لے کے جلدی سے جواب دیں, پھر میں آپ کو جواب بتاتا ہوں آگے تاکہ آپ کا ذہن کھلے اس کے بارے میں. اپنی ایک بنا لیں ذہن, اوپینین بنا لیں. جواب دیکھ لیجیے. اب اس میں سے ایبریویشنس, فریزل وربس, ایڈیمس, ریڈنڈنسی یہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے اپنے پریسی رائٹنگ کے دوران. اسی طرح واٹ کائنڈ آف رائٹنگ از اے پریسی رائٹنگ از, یہ فارمل ہوتی ہے, انفارمل ہوتی ہے, بوتھ ہوتی ہے یا نن ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. ابھی اپنے ذہن کے گوشے کھنگالیے اور دیکھتے ہیں اس کا جواب آگے. تو پریسی رائٹنگ ایک فارمل وے آف رائٹنگ ہے جو گورنمنٹ سیکٹر سے لے کے کارپوریٹ سیکٹر ہر جگہ پریکٹس ہوتی ہے ایگزیکٹو سمریز وغیرہ کی صورت میں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ CSS کی ٹیوشن سے متعلق آگے مزید ویڈیوز جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے اس سے تمام پہلوؤں کو ہم ڈسکس کریں گے 1 by 1 انشاءاللہ. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب